بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے، لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پست کر دیتا ہے اور کسی کے حق میں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دے کر ایام پر فوقیت دی۔ جمعے کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعد خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیومۃ الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعے کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم سورہ ہے جو 4 قصوں پر مشتمل ہے، جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغ والے کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کے قصے میں دین میں فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور نیک لوگوں کی رفاقت و صحبت اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2، 2 باغ والے قصے میں مال کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے، پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقت نہیں۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ تواضع اور خاکساری اپنانا ہے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت و جاہ و منصب کا فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت و سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ جمعہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعے کے لیے نکلے
اور 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساغت ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔